خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القدر مکیہ۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ ہی 5 آیات، اس میں 5 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نون مشدد آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے، غنہ کرنا ہے۔ اب زبر کے ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے۔ ویسے تو زبر اور الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن اوپر مد ہے، اور یہ مد کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جو حمزہ ہے سبب مدہ وہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اگر اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور اس کو چھوٹی مد یا مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 الف کے برابر مد کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ آگے ہے یہاں پہ ان نہیں پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ آگے ہے حروف اخفاء میں سے زل نہیں پڑھنا یہاں پر، زل۔ اب جب حروف اخفاء آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ہم اخفاء مع الغنہ کا رول امپلیمنٹ کرتے ہوئے آواز کو، نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں اور کھینچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ انزل۔ آگے ہے نون کھڑی زبر نا، مد اصلی ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ انزلناہو، ہا کی آواز بالکل کلیئر رکھنی ہے، اقصی حلق سے ادا ہوگا۔ انزلناہو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی، حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لئی، زبر کے بعد یا ساکن حروف لین میں سے ہے، اس لیے اس کو لے نہیں پڑھنا۔ لئی ل شارٹ رکھیں گے۔ تل، لیلۃ القدر، رو ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں۔ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن قوف اور رو دونوں پر پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ قوف تو ہے ہی حروف مستعلیہ میں سے، لیکن رو کو اس لیے پر کریں گے کہ رو خود ساکن ہے، اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے، لیکن اس سے پیچھے زبر ہے، زبر یا پیش کی صورت میں رو پر پڑا جاتا ہے۔ اور دال ساکن ہوگا تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ قدر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ قد قلقلہ کی ساؤنڈ بھی آئے گی، اور رو ساکن ہوتے ہوئے پر بھی ہوگا۔ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آیت نمبر 2۔ وَمَا، مد منفصل 3 الف کے برابر، جو ہم نے یہاں پہ بھی پڑھی تھی۔ دال پہ قلقلہ ہوگا، رو
ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے پر کریں گے. کیا باریک رکھیں گے. وما ادراک ما لئی. پھر حروف لین میں سے اس کو لے نہیں پڑھنا. لئی لام زبر ل. آگے ہے تل. لام ساکن پہ اکثر لوگ قلقلہ کرتے ہیں جب قلقلہ بالکل نہیں کیا جاتا لام ساکن پہ, اس لیے تل نہیں پڑھنا. تل فکس کرنا, ایک ہی جگہ پہ فکس کر کے رکھنا ہے مخرج کو. تل. لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر. زبان کر لیتے ہیں. وما أدراك ما ليلة القدر. آیت نمبر 3. ليلة القدر خير من ألف شهر. لے نہیں پڑھنا. تل. قلقلہ صحیح سے ادا کرنا ہے. ری. اب یہاں پر آیت کے بیچ میں وقف نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ لا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وقف نہیں کرنا, اس لیے ری پورا پڑھیں گے. چھوٹی سی آیت ہے, یہاں پہ بریک لینے کی وقف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی عموماً. خوئی, یہاں پہ خو کو پر کرتے ہوئے خو میں خردرا پن ہوتا ہے, خراش ہوتی ہے, اس طرح کی ساؤنڈ ہے. خو کو پر بھی کرنا ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور یا ساکن سے پہلے زبر یعنی نرمی سے ادا کریں گے. خوئی نہیں پڑھنا. خوئی. آگے ہے روم. اب میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے. خوئی روم. میم مشدد کو تنوین سے ملاتے ہوئے, حروف یمنو میں سے ہے نا میم, تو ہم یہاں پہ ملائیں گے بھی اور ادغام کرتے ہوئے غنہ بھی کریں گے. خیرم, ملایا بھی ہم نے اور ٹھہرے بھی, آواز کو ناک میں ٹھہرایا بھی ہے. پھر ہے من کیوں پڑھا ہم نے, آگے ہے حروف حلقی میں سے حمزہ, تو ح خو عین غین ہ حمزہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی یہ حروف ہوں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد, تو ہم یہ آواز جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اظہار ہوگا یہاں پہ. من. ال نہیں پڑھنا. فی. من الفی. خیر من الفی شہ. اب یہاں پہ ہ کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے اقصا حلق سے, اور رو ساکن ہوگا وقف کی صورت میں. آیت کمپلیٹ ہو گئی, لیکن جب رو ساکن ہوگا تو اس سے پیچھے ساکن سے پیچھے پہ زبر ہے, اس لیے یہ پر بھی ہوگا, ٹھیک ہے. خیرم من الفی شہر. شہر نہیں پڑھنا, ہاں کے اوپر زبر نہ آئے. شہ پڑھتے ہوئے رو ساکن کو ملانا ہے. شہر, ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آیت نمبر 4. ز کو پوری شدت سے پڑھنا ہے. تنزل, لام پہ قلقلہ نہ ہو. تنزل, شارٹ ہوگا. لا بڑی مد ہے, کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ ایک ہی لفظ کے اندر آ رہا ہے, اس لیے ہم اس مد کو بڑی مد بھی کہتے ہیں, مد منفصل بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ 5. تنزل الملائکۃ, یہ تینوں شارٹ ہیں, کھینچنا نہیں ہے. تنزل الملائکۃ والروح, رو کو پر کرنا ہے. وسط حلق سے ادا ہوگا, اس لیے اچھے سے ہا کی پریکٹس کرنی ہے. والروح, اب یہاں پہ حرف مدہ ہے, یہ دھیان رکھنا ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. والروح
فی حرف مدہ ایک الف کے برابر، ہا یہاں پہ بھی مد اصلی ہے، حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فی ہا بی اذ زال یہاں پہ نرمی سے ادا ہوگا زال، بی اذ نی ربی ہم روپر ہوگا، والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم۔ اب یہاں پہ جیم آ گیا ہمارے پاس، آیت کے اندر ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں، ہم وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے ربہم ہم وقف کریں یا نہ کریں اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سمجھ نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ آگے ہے من کے بعد کاف ہے، کاف حروف اخفا میں سے، یہاں اس لیے نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا لیں گے، اخفا ہوگا مع الغنہ، غنہ بھی کرنا ہے، کھینچنا بھی آواز کو، من کلی کاف باریک ہوگا، قوف کی طرح نہیں پڑھنا، کلی امر امر رو ساکن ہو کے پر ہوگا کیونکہ اس سے پیچھے ساکن حرف سے پہلے زبر ہے، امر۔ آیت کمپلیٹ ہو گئی، وقف ہوگا، روان کر لیتے ہیں، تنزل الملائکۃ تنزل الملائکۃ والروح والروح فیہا فیہا بِإِذْنِ بِإِذْنِ ربہم ربہم من کل امر امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر۔ ایک اور چیز دیکھیے گا، اب یہاں پہ ہم ملا کے پڑھیں گے کیونکہ پوری آیت میں نے آپ کو ملا کے پڑھ کے سنائی ہے، اگر وقف کریں گے تو اس میم کو ہم کھینچیں گے نہیں، لیکن اگر وقف نہ کیا تو ربہم یہاں پہ ہم نے کیونکہ میم ساکن کے بعد اگین میم آ گیا تو ہم نے میم کی آواز کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 5، سلام لا ایک الف کے برابر من اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے ہ آ گیا، سلام ہی اب آپ کہیں گے کہ یہ وقف کف کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور 3 یہ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو موسٹلی یہاں پہ کیا رول امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف پڑھنا ہوتا ہے، دوسری جگہ کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب نیچرلی ان 3 ڈاٹس کے اوپر ہماری آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں آلریڈی، تو یہاں پہ ہم ملاتے ہوئے جائیں گے، سلام، لیکن کف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سانس لیے بغیر ہلکا سا رکنا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہی یا دونوں کو شارٹ پڑھیں گے، ہی یا نہیں پڑھنا، تشدید نہیں بنا دینی، یہاں پہ ہی الگ ہے یا الگ ہے، دونوں شارٹ ہیں، ہی یا حتی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، مد اصلی ہے، حتی تو حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر بھی کریں گے، اور ساکن ہونے کی فارم میں تو جو ہے اس کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قوف تو با جیم دال قطب و جد کے جتنے بھی 5 حروف ہیں وہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اپنے مخرج سے ہلائے جاتے ہیں، اور اس رول کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ل شارٹ ہو گیا، عین کے مخرج کو صحیح اچھے سے ادا کرنا ہے وسط حلق سے، عل قلقلہ نہیں کرنا یہاں پہ، فج جیم ساکن آ گیا، قلقلہ ہوگا، رو کے نیچے جو زیر ہے یہ جزم میں بدل جائے گی کیونکہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہم وقف کریں گے، فجر رو کو پر بھی کریں گے، کیوں؟ کیونکہ رو خود تو ساکن ہے، پچھلا حرف بھی ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ سلام ہی حتی
مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. پوری سورت کو ایک دفعہ روان پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ بریک لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اتنی چھوٹی پوائنٹ کے اوپر بریک لی نہیں جاتی، اس لیے آپ اس کو روان ہی پڑھیں گے. اور اس میں ایز سچ کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ وقف کتنا کریں نہیں کریں، اس کو آپ روان بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھے سے سارے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اور اس دفعہ آپ کا جو لیسن ہے یہ پوری صورت، یہ جو ہے 5 آیات یہ پوری سنوں گی انشاءاللہ. نیکسٹ ویک کا جو ہے پورا ٹائم آپ کے پاس ہوگا، اس میں آپ کے پاس یہ پوری صورت آپ نے یاد کرنی ہے. تو اس کو اپنی مرضی سے ڈیوائڈ کرنا چاہیں 2 کر کے، اور آخر میں ایک آیت یا جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے، لیکن پورے ویک میں آپ نے یہ صورت سنانی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.